सीनियर صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو نے 12 مارچ 1977 کو قوم سے خطاب کیا۔ الیکشن 7 مارچ کو ہوئے تھے۔ اپوزیشن کی 9 جماعتوں نے پاکستان قومی اتحاد کے نام سے متحدہ اپوزیشن بنائی اور بھٹو صاحب کے خلاف الیکشن میں کود پڑے۔ قومی اسمبلی کی کل 200 سیٹیں تھیں۔ بھٹو صاحب نے 155 نشستیں حاصل کر لی، جبکہ پی این اے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے باوجود صرف 36 سیٹیں لے سکی۔ اپوزیشن نے دھاندلی کا الزام لگا کر الیکشن کے نتائج مسترد کر دیے۔ ملک میں تحریک شروع ہو گئی، شہر شہر احتجاج ہونے لگا۔ ذوالفقار علی بھٹو اندر سے وڈیرے تھے۔ احتجاج ان کی طبیعت پر گراں گزرا، چنانچہ وہ 12 مارچ کو قوم کے سامنے بیٹھ گئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے عوام سے خطاب کیا اور خطاب کے دوران جذباتی ہو گئے۔ بھٹو نے کرسی کے بازو پر مکہ مار کر کہا، میں کمزور ہو سکتا ہوں لیکن یہ کرسی کمزور نہیں۔ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں یہ بہت مضبوط ہے۔ وہ جب یہ کہہ رہے تھے تو ان کے لہجے میں غرور اور چہرے پر تکبر تھا۔ نواب زادہ نصر اللہ اس وقت قومی اتحاد میں شامل تھے۔ نواب صاحب کو اللہ تعالیٰ نے لہجے کی شائستگی اور زبان کی شائستگی سے نواز رکھا تھا۔ وہ یہ تقریر سن رہے تھے، وہ کرسی کے بازو پر مکہ مارنے کا منظر دیکھ رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے ساتھیوں سے کہا، مبارک ہو بھٹو اب جا رہا ہے۔ ساتھیوں نے حیرت سے پوچھا، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نواب زادہ صاحب بولے، تاریخ گواہ ہے، جب بادشاہ اپنے بجائے اپنے تخت کی قسمیں کھانے لگے تو ان کے جانے کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب آپ اپنی ذات کی بجائے کرسی پر اعتماد کر رہے ہیں، اور کرسیاں کبھی کسی کی وفادار نہیں ہوتی۔ نواب زادہ نصر اللہ کی یہ پیش گوئی وقت نے سچ ثابت کر دی۔ مارچ کے بعد مہینے، ہفتے اور دن بدلتے رہے۔ بھٹو اور ان کی کرسی کمزور ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 جولائی 1977 آ گیا۔ فوج نے بھٹو صاحب کو ان کی مضبوط کرسی سمیت اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ تاہم یہ درست ہے، فوج بھٹو کو تاریخ اور سیاست سے نہ نکال سکی۔ یہ آج بھی ہر جالے کے دل میں زندہ ہے، مگر یہ بھی سچ ہے بھٹو صاحب کو اپنی مضبوط کرسی دوبارہ نصیب نہ ہو سکی۔ وہ ایک افسوسناک موت کا شکار ہو گئے۔ میں نے جب عمران خان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں اور نظریے پر کھڑے رہے تو کوئی ہماری حکومت نہیں گرا سکتا، جب میں یہ دعویٰ ان کا دیکھ رہا تھا تو میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سپورٹر بیٹھے تھے۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور ان سے کہا، آپ لوگ توبہ کریں، کائنات میں اللہ کے علاوہ ہر شخص کا آپشن اور چوائس موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے بعد بھی نئے نبیوں کی چوائس اور آپشن دیتا رہا۔ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ میں نے اس کے بعد اس سپورٹر سے کہا، میں اس دعوے سے پہلے سمجھتا تھا کہ عمران خان 5 سال بھی پورے کریں گے اور یہ اگلی 1-2 ٹرمز کے لیے الیکٹ ہو جائیں گے، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ اب زیادہ دن نہیں ٹک سکیں گے۔ عمران خان نے خود کو ناگزیر قرار دے کر اپنے اقتدار کی قبر خود کھودی۔ یہ کسی بھی وقت اس میں جا گرتے۔ پی ٹی آئی کے سپورٹر نے میری بات سے اتفاق نہیں کیا، لیکن میں نے ان سے عرض کیا، حکومت کو ان کی پرفارمنس، ان کی گورننس بچاتی اور چلاتی ہے، لیکن آپ کے قائد نے میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری 73 سالہ تاریخ میں عمران خان سے طاقتور اور ناگزیر لوگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن آج لوگ ان کی قبروں تک سے واقف نہیں۔ آپ غلام محمد سے شروع کر لیں، گورنر جنرل غلام محمد بھی خود کو ناگزیر سمجھتے تھے۔ لوگ آج ان کی جائے تدفین تک کو نہیں جانتے۔ آپ بتائیں سکندر مرزا کہاں دفن ہے؟ جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان اور جنرل ضیاء الحق کہاں مدفون ہے؟ اور کون ان کی قبر پر فاتحہ پڑھتا ہے؟ یہ سب بھی ناگزیر ہوتے تھے، مگر وقت انہیں روند کر آگے نکل گیا۔ ہماری تاریخ میں بار بار ایسا وقت آیا جب کرسی پر بیٹھے لوگوں کا کوئی آپشن، کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر یہ لوگ سوکھے پتوں کی طرح ہوا میں بکھر گئے۔ لوگ ان کے نام تک بھول گئے، اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، یہ لوگ قداور تھے، یہ لوگ پھر بھی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر گئے۔ ایوب خان کے دور کو پاکستان کی ترقی کا دور کہا جاتا تھا۔ یحییٰ خان نے پاکستان کی تاریخ کا غیر جانبدار ترین الیکشن کرایا۔ یہ امریکہ اور چین کو ایک میز پر لے آئے، اور یہ ایک عالمی کارنامہ تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے سوویت یونین کو شکست دی اور افغان جنگ لڑی، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ کا کیا کارنامہ ہے؟ آپ اپنے دعوے بھی دیکھیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ سے یورپ کی بات کریں تو آپ کہتے ہیں یورپ کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ سے انڈیا کی بات کریں تو آپ کہتے ہیں مجھ سے بڑا انڈیا کو کوئی ایکسپرٹ نہیں۔ آپ ملک میں غریب کے سارے مسئلے بھی جانتے ہیں، آپ دنیا کے سب سے بڑے زرعی ایکسپرٹ بھی ہیں۔
آپ دنیا میں ٹیکس جمع کرنے کے بھی سب سے بڑے ماہر ہیں، آپ کرپٹ لوگوں سے پیسہ نکالنے کے بھی سب سے بڑے فلاسفر ہیں، اور کرونا اور لاک ڈاؤن کے بھی دنیا کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ آپ کے دعوے دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے آپ مریخ پر بھی 10-15 مرتبہ جا چکے ہوں گے۔ آپ بھی میری طرح جب عمران خان اور ان کے وزراء کی گفتگو سنتے تھے تو آپ کو بھی محسوس ہوتا ہوگا پاکستان ان کی اہلیت، ان کے ویژن اور ان کے مشہور کے سامنے سب سے چھوٹا ملک ہے۔ ان لوگوں کو دراصل پورے برصغیر، پورے یورپ یا پھر پورے امریکہ کا لیڈر ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں یہ لوگ اگر افریقہ میں ہوتے تو افریقہ آج یورپ بن چکا ہوتا، یہ اگر یورپ میں ہوتے تو یورپ امریکہ، اور یہ اگر امریکہ میں ہوتے تو امریکہ کھسک کر چاند پر پہنچ چکا ہوتا۔ پاکستان ان لوگوں کے ویژن سے میچ ہی نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے ہم اگر کوئی براعظم اٹھا کر اس کابینہ کے حوالے کر سکتے تو ہم عمران خان کو کم از کم اقوام متحدہ کا صدر ہی بنا دیں تاکہ یہ جی بھر کر پوری دنیا کی سمت درست کر سکے۔ بے شک ایک عظیم لیڈر ہیں، بس ان کو قوم چھوٹی اور عوام نالائق ملے، ورنہ یہ مینڈکوں سے بجلی پیدا کر کے رات کو دن میں تبدیل کر سکتے تھے۔ مگر یہ اگر یہ بھی کر لیتے تو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی بے شمار چوائسز اور بے شمار آپشن ہوتے ہیں۔ اللہ تو کن کہہ کر ہماری جیسی ان گنت کائناتیں بنا سکتا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں ہمارے علاوہ کوئی چوائس نہیں۔ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے غرور پر اس فرعون کو ڈیڈ سی کی ریت چٹوا دی تھی جس نے اہراموں کی شکل میں دنیا کو پہلا ونڈر دیا تھا۔ اللہ کے پاس ریت کے ذروں جتنے آپشن اور چوائسز ہوتے ہیں۔ یہ ابابیلوں سے کعبوں کی حفاظت کراتا ہے، مکڑیوں کے جالوں سے دشمنوں کے سامنے پردے تان دیتا ہے۔ آپ کیا چیز ہیں؟ میں کیونکہ عمران خان کا فین ہوں، میں انہیں صرف پاکستان نہیں پورے برصغیر اور سینٹرل ایشیا کی آخری امید سمجھتا ہوں، لہٰذا میں قوم یوز سے اکثر ملاقاتیں کرتا رہتا ہوں۔ میں جب بھی عمران خان کی تعریف کرتا ہوں تو یہ مجھے غور سے دیکھتے رہتے ہیں، مجھے ان کی آنکھوں میں غیر یقینی سی دکھائی دیتی ہے، اور یہ آخر میں بڑے اعتماد سے کہتے ہیں خان کی نیت تو اچھی تھی۔ میں اس پر آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چوم لیتا اور عرض کرتا اللہ تعالیٰ کے بعد آپ دنیا کے واحد مخلوق ہیں جو نیتوں کا حال بھی جانتی ہیں، ورنہ آپ سے پہلے تو ہم یہی سنتے تھے نیتوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے واقعی یہ صفت اپنے بعد قوم یوت کو عطا فرمائی، یہ نیتوں کا حال بھی جان لیتے ہیں۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین یا عقاب کی جتنی صفات بیان کی وہ ساری ہمارے لیڈر عمران خان میں موجود ہیں۔ یہ بھی بلندی پر بسیرا کرتے ہیں، بادلوں سے اوپر پرواز کرتے ہیں، 20,000 فٹ کی بلندی سے شہباز گل جیسے لوگوں کو ٹیلنٹ پہچان لیتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں اور کسی دوسرے پرندے کے ساتھ فری نہیں ہوتے۔ بس ان میں ایک کمی ہے، یہ اڑ نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا ٹیلنٹ عطا فرمایا ہے مجھے یقین ہے یہ اگر کوشش کریں تو یہ اڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اڑنا بھی سیکھ لیں تب بھی یہ پلے باندھ لیں اللہ کے پاس اس کے باوجود ان کا کوئی نہ کوئی آپشن ہوگا، کیونکہ اللہ کے پاس ہر وقت کروڑوں چوائسز ہوتی ہیں اور اس کی ہر چوائس کو سامنے آنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ چند ہفتوں میں عمران خان کا آپشن بھی عمران خان کے سامنے بیٹھا تھا اور یہ کرسی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، لہٰذا جان لے اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ناگزیر نہیں، حتیٰ کہ عمران خان بھی نہیں۔